دلوں کی زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو، قرآن کی تلاوت سے اس مہینے میں اپنے دلوں کے زنگ کو ختم کر لو۔ دل کے اندر جو کجی ہے، جو برائیاں ہیں، اس کو مٹا لو قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے۔ ہر دم ایک پارہ، کم سے کم ایک دن میں ایک پارہ پڑھنے کا ایک ٹائم متعین کرو، اور کم سے کم میں بتا رہا ہوں، اگر زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے میرے بھائیوں۔ بعض جب سلف صالحین کی طرف نگاہ ہم دوڑاتے ہیں تو اللہ کی قسم، اللہ اکبر، کئی قرآن وہ رمضان میں ختم کر دیتے تھے۔ کیا ہم ایک قرآن بھی ختم کرنے کے اہل نہیں ہیں میرے بھائیوں؟ ہیں، ہم کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ میں پہلے اگر ہم 2 گھنٹہ دیتے تھے تو صرف 5 منٹ اب دیں، پورا ٹائم ادھر قرآن میں لگائیں، ذکر و اذکار میں لگائیں، قرآن سیکھنے سکھانے میں لگائیں، نماز پڑھنے میں لگائیں۔ ہم فیس بک میں اگر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر ہم ٹائم دیتے تھے تو اس کے لیے بھی 5 منٹ صرف رکھو میرے بھائیوں، زیادہ ٹائم مت رکھو۔ اگر رکھو بھی تو صرف اچھی چیزیں، علماء کی تقریریں، رمضان سے متعلق مسئلے مسائل۔ میرے بھائیوں، قرآن کی بات کیا کہی جا سکتی ہے، اس کی تلاوت کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے۔ حافظ قرآن کے بارے میں بتایا گیا، جو اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کر لیتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا کل قیامت کا دن ہوگا، انہیں کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ۔ ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها۔ پڑھتے جاؤ اور جنت کی منزلوں کو طے کرتے جاؤ، سیڑھی پہ قدم رکھو، پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، جہاں تمہاری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی وہیں پر تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ اس سے بڑھ کر قرآن کی تلاوت کی عظمت کیا ہو سکتی ہے میرے بھائیوں؟ رمضان سے قرآن پاک کی تلاوت کا بہت گہرا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ میں قرآن نازل فرمایا ہے، اسی لیے اس ماہ میں قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرنی چاہیے، بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ بعض لوگ یہ فتویٰ ٹھوکتے ہیں کیا کہ جسے قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے، یعنی غیر عرب، جنہیں عربی نہیں آتی ہے، علماء کے علاوہ یا غیر عرب ہے نا، یا عرب کے علاوہ، انہیں قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پوچھا گیا کیوں بھائی ایسا؟ کہتے وہ سمجھتے نہیں تو پھر پڑھ کے کیا فائدہ؟ میرے بھائیوں، دوسری کتابوں میں اور قرآن میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اللہ کی یہ مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس کلام کو اگر ہم نہیں بھی سمجھتے ہیں تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ دے گا، اور اس کی تلاوت سے عبادت ہوتی ہے، اس کی تلاوت کر کے عبادت کی جاتی ہے۔ دوسری کتاب پڑھ کر کے، چاہے آپ حدیث کی کتاب ہی کیوں نہ ہو، حدیث کی کتاب کی تلاوت کر کے آپ عبادت نہیں کر سکتے، لیکن قرآن کو وہ شرف حاصل ہے کہ قرآن پڑھ کر کے آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ تلاوت کر رہے ہیں، اس کا ثواب آپ کو دیا جائے، باقاعدہ آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اگر نہیں بھی سمجھ رہے ہیں تب بھی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ ہاں، البتہ سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ پوری زندگی میں کم سے کم ایک بار تو یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہمیں پورا قرآن ترجمہ دھیرے دھیرے ختم کرنا ہے۔ ہمیں آخر جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس پاک کتاب میں کیا پیغام بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ سارے دوستوں احباب کے ہم میسیجز کھولتے ہیں، سب کے پیغامات پڑھتے ہیں، کیا رب کا پیغام پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں؟ اللہ کو ہم یہی کہیں گے، اللہ تو یہی پوچھے گا، فلاں نے بھیجا تھا، اس کا پیغام کھول کر کے دیکھا، اس نے بھیجا تھا انسٹاگرام میں، اس کو کھولا، فیس بک میں اس نے بھیجا تھا، اس کو کھولا، واٹس ایپ پر اس نے بھیجا، اس کو کھولا۔ میں نے تمہیں پیغام دیا اپنے نبی کے ذریعے سے، اتنا بڑا پیغام، پوری زندگی اتنی لمبی تمہیں عمر دی، کیا تمہیں کبھی توفیق نہیں ملی؟ تو میرے بھائیوں، جہاں تلاوت ہم بکثرت کریں وہیں پر ہم قرآن پاک سمجھ کر ترجمے کے ساتھ ایک بار کم از کم پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم جان سکیں کہ ہمارا رب قرآن پاک میں ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کل کسی دوسرے ٹاپک پر، دوسرے موضوع پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک اس مہینے میں خصوصاً کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو، اللہ ہم سب کے قلوب و اذہان کو اپنی کتاب قرآن پاک کی تلاوت سے منور و مجلی فرما۔ اے اللہ، اس مہینے کی جتنے بھی خیر و برکات ہیں، اللہ تمام خیر و برکات سے ہم تمام کو مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔